یہ کلام میرا وہ کلام ہے جس وقت ہمارے نورانہ عقیدت بانی خدمت خالد باللہ حضرت الحاج مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ خلیفہ مجال مسلم الامت حضرت مولانا شاہ وسیم اللہ صاحب رضی اللہ عنہ خلیفہ اجل حکیم الامت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دو حضرت کے جو شیخ مرشد دوسرے ہیں وہ عارف باللہ حضرت الحاج مولانا شاہ محمد احمد صاحب اور تاجدین رضی اللہ عنہ. جیسے الہ آباد میں سنگم دو دریاؤں کا ہے، وہاں ایک سنگم ہمارے حضرت والا بھی دو فضلوں کا سنگم بھی ہوتے ہیں. شمس دن کو کہوں یا کہ بدر زمان، شمس تم کو کہوں یا کہ بدر زمان، شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان، شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان. دید سے ان کی مولا کی یاد آ گئی، دید سے ان کی مولا کی یاد آ گئی، میری بگڑی طبیعت سکون پا گئی، میری بگڑی طبیعت سکون پا گئی. اس زمانے میں ہے آج یہ دو کسان، شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان. خانگی ان کی نسبت ہے اعلیٰ نسب، خانگی ان کی نسبت ہے اعلیٰ نسب. ان کی صورت حسین، ان کی سیرت عجب ہے، یقیناً تصوف کے یہ راز کہاں ہے، یقیناً تصوف کے یہ راز کہاں. شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان. شاہ وسیع اللہ سے ان کو نسبت ملی، شاہ وسیع اللہ سے ان کو نسبت ملی، شاہ وسیع اللہ سے ان کو نسبت ملی. ہے نمونہ اسلاف کامل ولی، ہے نمونہ اسلاف کامل ولی. روح پلٹ دیتا ہے ان کا واضح بیان، روح پلٹ دیتا ہے ان کا واضح بیان. شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان. ہے شاہ احمد کے بھی معتمد جانشین، ہے شاہ احمد کے بھی معتمد جانشین. معرفت سے منور ہے ان کی جبین، معرفت سے منور ہے ان کی جبین. اس زمانے میں ہے آپ فخر جہاں، اس زمانے میں ہے آپ فخر جہاں. شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان. ان کے ملنے سے دل کی کلی کھل گئی، ان کے ملنے سے دل کی کلی کھل
دوبارہ نہ سینے سے چمٹا دیا. اور جو ہم اپنے رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھتے تھے وہی محبت وہی سوال ہم کو مل گیا الحمدللہ. اور آج تو کیفیت الگ ہے. 17 سال پہلا میرا کلام ہے. شاید مفتی مظفر سے منسوب ہوں, شاید مفتی مظفر سے منسوب ہوں, ان کا محبوب ہوں, ان کا مرغوب ہوں, ان کا محبوب ہوں, ان کا مرغوب ہوں. ان کی مجلس کا ہی رنگ ملا ہے یہاں, ان کی مجلس کا ہی رنگ ملا ہے یہاں. شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان, اب تو مرغوب ان کی غلامی میں چل, اب تو مرغوب ان کی غلامی میں چل. تجھ کو مل جائے گا پھر تیرا ماحصل, آج کسب و کرامت ہے ان کی عیاں. شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان. یہ دعا یاد رکھنا ہے, آمین کہیے گا. مجھ کو یا رب میرا مدعا کیجیے, مجھ کو یا رب میرا مدعا کیجیے. عمر میں ان کی برکت عطا کیجیے. مجھ کو یا رب میرا مدعا کیجیے, عمر میں ان کی برکت عطا کیجیے. رہ کرے قوم ملت خطیب زمان, رہ کرے قوم ملت خطیب زمان. شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان. شمس جن کو کہوں یا کہ بدر زمان, شمس جن کو کہوں یا کہ بدر زمان. شیخ کامل ہے مولانا قمر الزمان. ارے بھائی بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره. دوستو بزرگو, آپ حضرات مولانا کی مؤثر تقریر سن رہے تھے. میں بھی متاثر ہوں, پہلے بھی سن چکا ہوں, پھر بھی سن رہا تھا. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں خدا رسیدہ تو نہیں ہوں, لیکن سن رسیدہ تو ہوں. میرا خیال ہے بہت ہی کم لوگ ہوں گے, مولانا وغیرہ تو کوئی سوال نہیں ہے. 90 سال کی عمر ہوتی ہے. میرے لیے خوب میں ڈاکٹروں کا کہ تھوڑی دیر کے بعد لے جائے گا, متفقہ لکھا ہوا ہے, کوئی دیر بعد لے جائے گا, چاہے سو نہیں پانی پیا گا. وہ ہم ڈاکٹروں کا بھی اتفاق ہے کہ واس کے درمیان میں تھوڑی دیر کو پانی پیا گا اور سب کا لڑا پڑ جائے گا. پٹ گا ان لوگوں میں ایسی دیر بیٹھنے کا متحمل نہیں تھا. ان لوگوں میں پوچھے گا, میں بہت ہی اپنے اکابے کا اساتذہ کا بھی ادب کرتا ہوں, الحمدللہ احترام آپ کا نام کرتا ہوں, بچوں کو بھی احترام کرتا ہوں, آپ کو بھی اعتماد. لیکن مجبوراً میں پوچھا پڑا کہ ہو سکتا ہے مطلب اثر زیادہ آپ لوگ زیادہ اثر ہوگا. انما الاعمال بالنیات یہ بہت ہی جامع حدیث بلکہ اصل ہے, یہ اصل ہے.
حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کی تشریف لائے اور فرمائے کہ میں رائے پور جا رہا ہوں، اس بات میں بھی رائے پور جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال تم سے کیے جا رہا ہوں، جیسے بھی کہا ہوگا اس کا جواب تیار رکھنا، آؤں گا تو اس کا جواب دینا۔ کس سے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان صاحب نے کہا کیا سوال ہے، کچھ کہا تو دیجیے۔ کہا کہ تصوف کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ 3 دن پہلے ابھی جواب دے دیجیے۔ جواب یہ ہے کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اب اس کی انتہا ان تعبد اللہ کا نظر آ رہا ہے۔ بس ہو گیا سب۔ نیتوں کو درست کرو، کوشش کرو اللہ سے تعلق جڑ جائے، اس دنیا ہی بھی جڑے گا، وہاں نہیں جڑے گا۔ نہیں کوشش کرنا ان تعبد اللہ کا نظر آ رہا۔ نیتوں کو درست کرنے میں سارا سال لوگوں نے لگا لیا ہے، نیتوں کو درست کرنے میں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے 25 سال نماز پڑھی اور زیادہ، ایک جماعت سے نماز پڑھی، ایک مطلب جماعت سے چھوٹ گئی۔ ان کے دل میں خیال ہوا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج کی جماعت چھوٹ گئی۔ اچھا تم نے اتنے دیر تک ان لوگوں کی نماز پڑھی، یہ لوگ کہیں کہ جماعت کا پابند ہے، 25 سال کی نماز میں دہرائی۔ یہ بات میں نے ماشاء اللہ صاحب سنی تھی، ایک عرب عالم نے اس کو لکھا ہے۔ دوستوں نیت کی تصدیق کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی بھی اہمیت ہے کہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کو دیے گا جو اعلیٰ شعبہ احسان کا ہے، جس کے ہمارے صوفیہ قبیل ہے، سقوں کو اصو جس کو پیا ہے اور پلایا ہے، اسی طرح کی توجہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر والموافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارین عطا فرما۔ عافیت کی تعریف سیدنا رفاعی نے فرمایا کہ سانس آسانی سے آتی جاتی ہے۔ سیدنا رفاعی جو سیدنا ابوطالب جیلانی کے ہم اثر تھے، اس کو ہمارے حضرت شاہ سے برابر اور بات کو سناتے تھے کہ عافیت کی تعریف تو یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ عافیت کی تعریف سانس آسانی سے آتی جاتی ہے، مریض ہو رزق آسانی سے ملتا رہے، دوسری چیز، اور تیسری چیز ہے کہ اعمال اخلاص سے ہوتا ہے جامع۔ یہ عافیت کی تعریف ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو خیر و عافیت سے نوازے اور اپنے رضا سے اور خوشنودی سے بشارت فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سنت کی اور کتاب کی اشاعت اور ترویج کے لیے یہ فرائض ہے۔ ہمارے اکابر نے اسی لیے اس کو قائم کیا ہے، برہن کی پاری لگا دیا، کتنی مشقتیں برداشت کیا ہے، رہے قائم کیا اور کامیاب ہو کے چلے گئے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان کے طریق پر چلنے، رہنے اور سمجھنے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظر مسافر کی زحمت نہ دے، اثر کے بعد انشاءاللہ مسجد کو بھی اپنے مسافر آ رہے ہیں۔